السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGGCBSW کی اس ای لرننگ کلاس میں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے میر امن اور باغ و بہار۔ عزیز طلبہ، آپ کے نصاب میں شامل قصہ حاتم طائی باغ و بہار کتاب سے ہی ماخوذ ہے۔ عزیز طلبہ، قصہ حاتم طائی کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اور اس کا خلاصہ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اور قصہ حاتم طائی کے پڑھنے کا مقصد سمجھنے کے لیے ہمیں تفصیل سے میر امن اور باغ و بہار کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میر امن کون تھے اور باغ و بہار کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ عزیز طلبہ، فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی میں قائم ہوا تھا اور 1814 تک اس کی حیثیت ایک زندہ ادارے کی رہی تھی، اور 1854 میں اس کا باضابطہ طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ کالج کی اس 54 سالہ زندگی میں 19 اہل قلم نے کم و بیش 60 کتابیں تیار کی، لیکن شہرت ان میں سے صرف میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہوئی، کیونکہ جدید اردو نثر کی بنیاد باغ و بہار کے اسلوب پر ہی رکھی گئی تھی۔ غالب نے جب اردو مکتوب نگاری کی طرف توجہ کی تو باغ و بہار کا اسلوب ان کے پیش نظر تھا۔ شاید یہ اس کتاب کے گہرے مطالعے کا ہی اثر تھا کہ سادگی میں جو جادو ہے اس کے وہ پوری طرح قائل تھے۔ سر سید نے جب اردو میں علمی زبان کو رواج دیا تو خطوط غالب کی روایت ان کے سامنے تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میر امن کی باغ و بہار نہ ہوتی تو غالب کے اردو خطوط نہ ہوتے، اور یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو سر سید کی علمی نثر بھی جنم نہ لیتی۔ آئیے اب میر امن اور باغ و بہار کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کریں۔ عزیز طلبہ، میر امن کے حالات زندگی تاریخ کے پردے میں گم ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں بہت کم باتوں کا علم ہے، اور جو کچھ معلومات ہیں ان کی بنیاد وہ تشنہ معلومات ہے جو خود انہوں نے باغ و بہار کے دیباچے میں اپنے بارے میں فراہم کی ہیں۔ میر امن کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگ مغل بادشاہ کے عہد حکومت سے شاہ عالمگیر ثانی کے زمانے تک دربار شاہی سے وابستہ رہے اور خانہ زاد موروثی و منصب دار قدیمی کہلائے۔ 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے شہر دہلی کو تاراج کر دیا اور سورج مل جاٹ نے ان کی موروثی جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو میر امن اس شہر کو، جس میں ان کا نال گڑا تھا، خیر آباد کہہ کر عظیم آباد پٹنہ بہار چلے آئے۔ کچھ عرصے یہاں رہے، مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بنی۔ آخرکار یہاں سے تنہا کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ پہنچے۔ کچھ دنوں بے روزگار رہے، پھر نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم کا اطالق مقرر کر دیا۔ بظاہر یہاں نباہ نہ ہو سکی۔ تقریباً 2 برس بعد میر بہادر علی حسینی کے ذریعے جان گلکرسٹ تک رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازمت ہو گئی۔ میر امن نے گلکرسٹ کا ذکر بڑی شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ کیا ہے اور لکھا ہے، تعالیٰ کے مدد سے ایسے جوان سالے مرد کا دامن ہاتھ لگا ہے، چاہیے کہ دن کچھ بھلے آویں، نہیں تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ایک ٹکڑا کھایا اور پاؤں پھیلا کر سوتا رہا ہوں، اور گھر میں 10 آدمی چھوٹے بڑے پرورش پا کر دعا اس قدر دان کو کرتے ہیں، خدا قبول کرے۔ عزیز طلبہ، کالج قائم ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد میر امن اس کے مصنفین میں داخل ہو گئے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر باغ و بہار لکھی اور انہی کے ہدایت کے مطابق اس کے لیے بول چال کی عام زبان اختیار کی۔ یہ کتاب 1802 میں مکمل ہو گئی اور طباعت کے لیے پریس بھیج دی گئی۔ اس کے بعد وہ ایک اور کتاب غنج خوبی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب چند برس اس طرح گزرتے ہیں کہ میر امن کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ درست نہیں۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جون 1806 کو کالج کے ایک طالب علم نے شکایت کی کہ میر امن نے اسے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میر امن سے پوچھ تاچھ کی گئی تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کا حوالہ دیا، اس لیے ان کی واجب تنخواہ اور 4 مہینے کی مزید تنخواہ حق خدمت کے طور پر ادا کر کے انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ بہت بوڑھے تو وہ ہو ہی چکے تھے، ہو سکتا ہے 2-1 برس بعد ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ سبکدوشی کے واقعے کے بعد کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔
میر امن شاعر بھی تھے اور لطف تخلص کرتے تھے، مگر تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر شاید ضروری نہیں سمجھا، ورنہ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ عزیز طلبہ، باغ و بہار میر امن کا وہ شاہکار کارنامہ ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ یہ ان کی تبضات تصنیف نہیں، فارسی کے ایک بے حد مقبول قصے چار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس کے بارے میں میر امن فرماتے ہیں کہ یہ قصہ چار درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اسے تقریب سے کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے پیر تھے اور درگاہ ان کی دہلی میں قلعے سے 3 کوس لال دروازے کے باہر مٹیا دروازے سے آگے لال بنگلے کے پاس ہے، ان کی طبیعت مندی ہوئی۔ شب مرشید کا دل بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے اور تیمارداری میں حاضر رہتے۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے دن یہ دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ جب سے یہ قصہ فارسی میں مروج ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ بیان تو غلط ہے کیونکہ یہ قصہ امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے، اس سے بہت پہلے کا ہے، مگر اتنی بات ضرور سچ لگتی ہے کہ کسی درویش کا اور درویش کامل کی دعا اسے ایسی لگی کہ آج تک اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آتی اور نہیں آئی۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین باغ و بہار کی تکمیل سے تقریباً 30 برس پہلے قصہ چار درویش کو فارسی سے اردو میں منتقل کر چکے تھے۔ تحسین ایک مائناز خطاط بھی تھے اور مرشد رقم کے خطاب سے سرفراز تھے۔ اس مناسبت سے انہوں نے کتاب کا نام انشاء نو طرز مرشد رکھا، مگر اس نے نو طرز مرشد کے نام سے شہرت پائی۔ اس کتاب کی عبارت فارسی آمیز اور انتہا مرشد ہے، استعارہ تشبیہ کی بھرمار ہے، زبان ایسی پرتشنع ہے کہ مولوی عبدالحق الفاظ میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے جی متلانے لگتا ہے۔ ایسی کتاب کالج کے طالب علموں کے لیے کیسے موضوع ہو سکتی ہے؟ گلکرسٹ نے اسے آسان اور عام فہم زبان میں منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ فارسی چہار درویش بھی امیر امن کے سامنے رہی ہوگی، لیکن انہوں نے خاص طور پر تحسین کی نو طرز مرشد کو ہی سامنے رکھا اور اپنی کتاب کے شروع ورق پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دہلی والے کا ماخذ اس کا نو طرز مرشد کی وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خان کا ہے، فارسی قصہ چار درویش سے۔ میر امن باغ و بہار کے دیباچے میں لکھتے ہیں: خداوند نعمت صاحب مروت نجیبوں کے قدردان جان گلکرسٹ صاحب نے کہ ہمیشہ اقبال ان کا زندہ رہے جب تک گنگا جمنا بہے، لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اس محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میر امن گلکرسٹ کا حکم بجا لائے، دہلی کے رہنے والے تھے، بول چال کی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے عوامی زبان میں پوری کتاب لکھ دی جو جدید اردو نثر کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ عزیز طلبہ، اب آئیے ہم باغ و بہار کا اسلوب بھی جانتے چلیں جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی۔ عزیز طلبہ، اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بے مثال اہمیت حاصل ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا جنم تو بہت بعد میں ہوا، لیکن باغ و بہار میں پہلی بار افسانے کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں ایک بادشاہ اور چار درویشوں کی کہانی پیش کی گئی ہے جنہیں تمہید اور خاتمے کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک داستان نہیں بلکہ 5 کہانیوں کا مجموعہ ہے، گویا یہ اردو افسانے کی صبح کا ضب ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں دہلی کی تہذیب و معاشرت کی مکمل مرقع کشی نظر آتی ہے۔ کسی شہر رو دیار کا ذکر کیا جا رہا ہو مگر بچشم غور سے دیکھیے تو دہلی کے در و دیوار پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اہم صحیح، مگر باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی اس کا اسلوب بیان ہے۔ عزیز طلبہ، اردو نثر کا پہلا شاہکار باغ و بہار ہے۔ اس سے پہلے بھی اردو نثر میں کتابیں موجود تھیں مگر ان کا انداز مثنوی، زبان گنجلک اور فارسی آمیز تھی۔ باغ و بہار آسان، سادہ اور عام فہم زبان کا پہلا نمونہ ہے۔ آگے چل کر اردو نثر نے جو راہ اختیار کی اس کا پتہ اسی کتاب نے دیا تھا۔
غالب نے اپنا چراغ میر امن کے چراغ سے ہی جلایا۔ مطلب یہ کہ میر امن نے جس طرح کی زبان استعمال کی تھی اس کی ذرا نکھری ہوئی شکل میں غالب نے خط لکھے اور سرخط کی علمی نثر کے لیے راستہ ہموار کیا۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اس کتاب کے لیے عام بول چال کی زبان کا انتخاب کیا۔ بول چال کی زبان تحریری زبان یا یوں کہنا چاہیے کہ کتابی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ تحریری زبان میں قاعدہ یعنی گرامر کی پابندی کی جاتی ہے، جملے اور فقرے مکمل ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے ذرا بہت تکلف اور تھوڑا تصنع تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ بول چال کی زبان میں یہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ باتوں میں چشم و ابر کے اشارے بھی بہت کام میں لیے جاتے ہیں اور بہت سے لفظ محذوف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ کم ہو جاتے ہیں۔ فقرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دو فقروں کو جوڑنے والے لفظ اکثر خارج کر دیے جاتے ہیں، آسان لفظوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ میر امن نے یہی زبان استعمال کی جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، جو لڑکے بالے عام و خاص بولتے چالتے ہیں۔ اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو وسائل اختیار کے، مطلب یہ کہ جو طریقے اپنائے ان کی تفصیل آئیے سمجھتے چلیں۔ جس میں پہلی ہے لفظوں کی تکرار، جیسے گھر گھر، محلے محلے، اور تابع محمل جیسے روتا دھوتا، پکڑ دھکڑ کا استعمال خوب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیم روز میں جہاں پہنچا، جتنے وہاں آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے شیعہ پوش تھے، جیسا احوال سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلی تاریخ سارے لوگ اس شہر کے چھوٹے بڑے، لڑکے بالے، عمرہ، بادشاہ، عورت، مرد ایک میدان میں جمع ہوئے، اور فرمایا کہ احوال شہزادے کے تالوں کا دیکھو اور جانچو اور جن پتری درست کرو، اور جو کچھ ہونا ہے حقیقت پل پل، گھڑی گھڑی، اور پہر پہر، اور دن دن، مہینے مہینے، برس برس کی مفصل حضور میں کرو۔ سارا بدن میرا پونچھ پانچ کر خون و خاک سے پاک کیا، اور شراب سے دھو دھا کر زخموں کو ٹانکے مرہم لگایا۔ عزیز طلبہ، ہم باغ و بہار کا اسلوب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے دوسری خصوصیات اسلوب کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اضافی اور توصیفی ترکیبوں کو اس طرح سہل بنایا کہ اضافت کو ترک کر کے کا، کے، کی استعمال کیے۔ مثلا حکم حاکم کی جگہ ہم کہیں حاکم کا حکم یا حکم حاکم کا۔ مثال کے طور پر حکم بادشاہ کے اس آدھی رات میں کہ عین اندھیری تھی، ملکہ کو ایک میدان میں کہ وہاں پرندہ پر نہ مارتا تھا، انسان کا تو ذکر کیا ہے، چھوڑ کر چلے آئے۔ تیسری اسلوب کی خصوصیات ہے محاوروں اور گھریلو کہاوتوں کا استعمال۔ مثال کے طور پر اونٹ چڑھے کتا کاٹے، ادھر چوکی ڈومنی، گائے تال بے تال، جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانا مہنا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلوب کی چوتھی خصوصیات ہندی الفاظ کا بے تکلف استعمال نظر آتا ہے۔ مثلا راہ باٹ، جنم بھومی، سنگت، گیان، بیراگ وغیرہ سے متعلق الفاظ کا استعمال۔ متروک الفاظ یعنی ایسے الفاظ کا استعمال جو اب بولنے یا لکھنے میں نہیں لیے جاتے، جیسے کبھو، کدھو، ادھر، ادھر، جاوے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تشبیہوں کا استعمال جو بالکل سامنے کی ہیں اور نثر کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ اس سے خیال روشن ہو جاتا ہے۔ مثلا پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، اور وہ رنگ جو کندن سا دمکتا تھا۔ اس کے علاوہ عام فہم استعارہ جیسے فرزند کی زندگانی کا پھل ہے، اس کی قسمت کی باغ میں نہ تھا۔ بعض شعری وسائل سے بھی کام لیا گیا کیونکہ وہ اس زمانے کا چلن تھا۔ کہیں کہیں شنا بدا کا استعمال نظر آ جاتا ہے، جیسے سب کچھ دیا اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا، یہ بات سن کر سن ہوا، ایہام کا استعمال ہے۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا، رعایت لفظی کا استعمال ہے۔ میر امن نے تحسین کے برعکس تصنع، تکلف، عبارت آرائی سے تو پرہیز کیا، لیکن کہیں کہیں سجع اور قافیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دو اقتباس سنتے چلیں۔ میں نے کہا اجی پھر کب ملاقات ہوگی،
یہ تم نے کیا غضب کی بات سنائی، اگر جلد آؤ گی تو مجھے جیتا پاؤ گی، نہیں تو پچھتاؤ گی۔ اگرچہ ہر طرح کا آرام تھا، پر دن رات چلنے سے کام تھا۔ تکلم کا انداز، بات چیت کا لب و لہجہ، طرز تخاطب باغ و بہار کی اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیات ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ ہم کہانی پڑھ نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ میر امن قاری بلکہ کہنا چاہیے کہ ناظر کو کسی حالات میں نظر انداز نہیں کرتے، قصہ سنانے کے دوران کان دھر کر سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو۔ اس سلسلے کے بعض اقتباس بھی ہیں جو میں آپ کو سناتا چلوں۔ خداوند آپ قدردان ہیں، حاجت عرض کرنے کی نہیں، الہی تارا اقبال کا چمکتا رہے۔ محض صاحب کی ملاقات کی آرزو میں یہاں تک آیا ہوں۔ کہنے لگا، احمق تو کیوں روتا ہے؟ بولا، ارے ظالم، یہ تو نے کیا بات کہی؟ میری بادشاہت لٹ گئی۔ اور اس طرح کا تخاطب، سن اے جوان دانا، سن اے عزیز، اے پادشاہ، یہ جوان مرد جو داہنی طرف کھڑا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے باغ و بہار کے کچھ اقتباسات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا اتار چڑھاؤ جیسی بنا روانی کے پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ زبان ہی ایسی تھی۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا ہے کہ باغ و بہار کی زبان ہماری جدید نثر کی بنیاد تھی، کیونکہ جو قدیم زمانے میں اردو زبان تھی اس میں کہیں فارسی، عربی، ترکی اور بہت سے ایسے مشکل الفاظ تھے، انہی کو ہٹا کر ایک سہیل شادہ عام فہم زبان میں یہ باغ و بہار لکھی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ قدیم اردو کس طرح کی تھی اور جدید اردو کے درمیان جو تبدیلیاں آئی ہیں، وہی مقصد ہے اس موضوع کا، کہ آپ کو یہ بتانا کہ اردو زبان نے کس طرح سے ترقی کی۔ عزیز طلبہ، یہ ہیں میر امن کی نثر کی خصوصیات، جو میں نے آپ کو ابھی اقتباسات پڑھ کر اور خصوصیات بتا کر سمجھایا۔ عزیز طلبہ، یہاں میں نے بہت کم آپ کو مثال کے طور پر سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ خود اس کتاب کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سید عبداللہ نے میر امن کی باغ و بہار کو زندہ کتاب اور اس کے اسلوب کو زندہ اسلوب کہہ کر عقیدت کا خراج پیش کیا ہے، جس کی وہ بلا شبہ حقدار بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو باغ و بہار ہے وہ اردو نثر کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے اہم کتاب ہے، اور آپ کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ بہت ہی مشہور قصہ ہے اور بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ عزیز طلبہ، اگلے لیکچر میں ہم اور زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اگلے لیکچر میں ہم حاتم طائی کا قصہ اور باغ و بہار اور میر امن کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔